21ویں صدی کی جنگ کے ہتھیار اب بدل چکے ہیں۔ روایتی جنگ بدل کر اب ہائیبرڈ جنگ بن چکی ہے، جہاں لوگوں کے ذہنوں کو ذریعہ بنا کر کسی بھی ریاست کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ ماضی قریب میں ہم نے کئی ایسی مثالیں دیکھی جہاں مستحکم اور خوشحال معاشروں میں انتشار پھیلایا گیا، کیسے عوام اور ریاست کو آمنے سامنے کھڑا کیا گیا اور کیسے اس جدید طرز جنگ نے ممالک کو خاکستر کر دیا۔ لیبیا کا واقعہ زیادہ پرانا نہیں۔ لیبیا تیل کے ذخائر سے مالا مال ایک ملک تھا، بشمول پاکستان۔ دنیا کے کئی دوسرے ممالک سے لوگ وہاں نوکریوں کی تلاش میں جایا کرتے تھے، وہاں استحکام تھا۔ عراق کی ہی مثال لیجیے، ملک عراق میں سب کچھ تھا، وہاں کے شہری خوشحال زندگیاں بسر کر رہے تھے۔ تجزیہ کار جسے عرب کی بہار کہتے ہیں، اس بہار کے حالات کا جائزہ لیا جائے تو تاریخ ہمیں بتاتی ہے یہاں کے لوگ خوشحالی کی زندگی بسر کرتے تھے۔ یہ سب ریاستیں فنکشنل سوسائٹیز تھیں، یہاں امیر بھی تھے، غریب بھی تھے، لبرلز بھی تھے اور قدامت پسند بھی تھے، مگر سبھی ہنسی خوشی ساتھ ساتھ گزر بسر کر رہے تھے۔ پھر ہائیبرڈ جنگ نے اپنا کام دکھایا۔ عام عوام میں ایسے غلط بیانیوں کی تشہیر کی گئی کہ جس نے لوگوں کے دماغ آلودہ کر دیے۔ کبھی انہیں بتایا گیا کہ ان کے حقوق کو سلب کیا جا رہا ہے، کئی گروپ اور ٹولیاں سرگرم ہوئی، بتایا گیا کہ ایک گروپ یا قبیلے کو زیادہ تو دوسرے کو کم دیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے یوتھ یعنی نوجوانوں کو ٹارگٹ بنایا گیا، معمولی سے خدشات کو پہاڑ جیسے مسائل بنا کر بیان کیا گیا، اور یہ نوجوان دشمن کے ہاتھوں کھیلتی کٹ پتلیوں کی طرح لاٹھیاں، بھالے، پتھر، یہاں تک کہ ہتھیار اٹھائے حکومت کے سامنے آ کھڑے ہوئے۔ نتیجتاً یہ ممالک بے سر و سامانی کا شکار ہو گئے، جہاں کے لوگ پناہ گاہوں کے لیے در بدر ہونے لگے، معصوم بچے فاقہ کشی کا شکار ہو گئے، اور عزت دار بہن بیٹیاں اپنی عصمت بیچنے پر مجبور ہو گئی۔ اور انتشار کو ہوا دینے والے کئی نام نہاد رہنما اور وار لارڈز جو جنگ کے دوران تو نظر آتے رہے مگر بربادی کے بعد غائب ہو گئے۔ عام عوام مدد کے لیے جہاں بھی گئے ان کے لیے دروازے بند کر دیے گئے۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جن ریاستوں نے اس ہائیبرڈ وار کے ذریعے پھیلائی جانے والی سازشوں کو بر وقت قابو کر لیا، وہ تباہی سے بچ گئیں، اور جہاں انتشار جیتا وہاں تباہی اور بربادی مقدر ہوئی۔ ملک خدا داد پاکستان کو بھی روز اول سے ہی بہت سے دشمنوں کا سامنا ہے، اور یہ دشمن اس کا عملی مظاہرہ بھی کرتے آئے ہیں اور جس کا اظہار بھی بہت سے مواقعوں پر کیا ہے۔ اسرائیل کے پہلے وزیر اعظم بن گورین نے سن 1967 میں کہا کہ عالمی صہیونی تحریک کو پاکستان سے لاحق خطرات سے غافل نہیں رہنا چاہیے، اور پاکستان ہمارا پہلا ہدف ہونا چاہیے، کیونکہ یہ وہ نظریاتی ریاست ہے جو ہر وقت ہمارے وجود کے لیے خطرہ ہے۔ اس لیے انڈیا ہمارے لیے پاکستان کے خلاف ایک اہم مرکز ہے۔ یہ لازم ہے کہ ہم اس مرکز کو پاکستانیوں کے کچلنے کے لیے استعمال کریں، جو کہ یہودیوں اور صہیونیوں کے دشمن ہیں۔ اس سلسلے میں بہت سے بین الاقوامی ماہرین بھی بیان دے چکے ہیں۔ ایک مشہور امریکی تجزیہ کار کرسٹن فیئر 2016 کے اپنے دیے گئے بیان میں کہتی ہیں کہ پاکستان کی تباہی کے لیے لازم ہے کہ پاکستان فوج تباہ ہو، لیکن فی الحال مجھے ایسا ہوتا نظر نہیں آ رہا۔ آج پاکستان بھی اسی خطرے سے دوچار ہے، جہاں عوام، حکومت اور فوج کے درمیان رنجش پیدا کرنے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ ہمیں اپنا
डिप्लोमेटिक, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इंफॉर्मेशनल, साइकोलॉजिकल, फाइनेंशियल, इंटेलिजेंस, जितने हमारे एलिमेंट्स ऑफ नेशनल पावर हैं, उनको हमने एक तालमेल के साथ में इस्तेमाल करते हुए जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो पाकिस्तान की सेना है उनके ऊपर हमने ये प्रेशर डालना है। पाकिस्तान के अंदर उनकी जो इंसरेक्शनिस्ट मूवमेंट्स हैं उनके अंदर थोड़ा बढ़ावा देते हैं। 1971 में फिर से उस पाकिस्तान जो मजहब के आधार पर बना था उसके दो टुकड़े हो। इस पाकिस्तान को खंड खंड होने से भी दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। पाकिस्तान का 4 टुकड़ा करने तक हमें रुकना नहीं चाहिए। How do we tackle Pakistan? We start working on the vulnerabilities of Pakistan. It can be economic, it can be internal security, it can be political, it can be their isolation internationally, it can be their this thing like that. So it can be anything. यही वजह है कि दुश्मन ने अब पाकिस्तान में भी नए तर्ज की ये जंग छेड़ने की कोशिशें शुरू कर दी हैं, जिसका बड़ा मंसूबा पाक फौज और आवाम के दरमियान दरार डालना है। पाकिस्तान के मशरिक में हिंदुत्व का बढ़ता जुनून है तो मगरिब में फितना अल ख्वारिज, शुमाल में पहाड़ी सिलसिला तो जनूब में बहिरा अरब। लिहाजा जब हमारा जीना मरना यही है तो क्यों ना मिलजुल कर अमन से, भाईचारे से इस मुल्क में रहें। सब ने ये भी देखा जो गजा में हुआ, कोई मुल्क मदद को नहीं पहुंचा। ऐसे हालात में कोई भी मदद को नहीं आता। लिहाजा ये जंग हमारी ही है। इस पर काबू पाना, इस पर फतह पाना भी हमारी खुद की ही जिम्मेदारी है। और हमें इस बात का बाखूबी इल्म होना चाहिए कि पाकिस्तान की जानिब बढ़ती इस जंग में भी एक बड़ा जरिया नौजवानों को बनाया जा रहा है। याद रहे, अवाम से फौज है और फौज ही से अवाम है। अवाम और बिलखसूस नौजवानों को दुश्मन की ऐसी हर एक चाल को नाकाम बनाना है। किसी अवाम, हुकूमत और पाक फौज मिलकर एक मुस्तहकम और खुशहाल पाकिस्तान बनाए।